معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر خدا ہے ہی کوئی نہیں. جس کے پاس طاقت ہے وہ اندھا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اندھا ہو رہا ہے. ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے ذمہ ہے. جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہو. وہ اس کی ذاتی زندگی، جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا. مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے. جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمارا قانون ہی شرعی نہیں ہے. اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا. البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے. قیامت کے دن جتنے عمراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے. اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی. اگر وہ ظالم کی حمایت میں قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے تو یہ انہی بندے ہاتھوں جو فضا بن گئی ہے، خاص طور پر سیاسی، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، کمیاں دیکھتے. کسی میں 100 خوبی ہو اور 1 کمی ہو تو اس 1 پر ہم اس کی 100 کو 0 کر دیتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. چونکہ میرے ذمہ حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے. میری تربیت تو ایسی ہے کہ میں ہر آدمی میں خوبی تلاش کروں. تو لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے. اور خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے. میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں، رہا ہوں، اب تو چھوڑ گئے. 92 میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا عزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے. ٹیم تو بہت کمزور تھی، گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی. پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل، اربوں کا منصوبہ، جیب میں 4 آنے بھی نہیں، لیکن عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا. پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے. یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت، وزیر اعظم بنایا. تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے. اس نے بہت بڑا کام کیا. اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا. تو ہم چاہے نام بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے. 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا. وہ شخص بولا جرت کے ساتھ. ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں. پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے. سناتا ہوں، جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا، تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی. تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. سیاسی اختلاف بھی کریں، سیاست بھی کریں، مذہبی اختلاف بھی کریں، اپنے مسلک پر بھی چلیں، پر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے
کہ درپے نہ ہو جائیں. سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں. ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے. میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی. تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں. ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. یہ